أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس نے جن آیات کی تلاوت کی ہے اللہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون کی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاون کے بعد اللہ فریقین اس کے عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مسلمان اس گل تو بخوبی آگاہ ہے کہ دنیا یہ دار البقاء نہیں ہے بلکہ دار الفنا ہے. دار الخلود نہیں ہے بلکہ ختم ہونے والی یہ دنیا کی زندگی ہے. اور دوسرے نمبر تے دنیا دار العمل ہے، دار الجزا ہے. انسان اس قسم دے دنیا دے عمل کرنے نے دن قیامت سے اس نو انہاں عملاں دی سزا بھی ملنی ہے تے جزا بھی ملنی ہے. آج دی درس دے اندر اس چیز نو دسنا ہے کہ اگر دنیا دے اندر انسان سرکشی کرے، بغاوت کرے، بے مہار شترا کو جڑے پاسے ادا منہ آیا وہ نکل ویسی تو ادا دن قیامت دے انجام کیا ہوگا. تو قرآن مقدس کی جڑی آیت میں تلاوت کی ہے اللہ نے اس انسان دے انجام کو بیان فرمایا وے کہ جڑا انسان دنیا دے اندر رہ کے اس نے دنیا دی زندگی کو فائدہ نہیں ہوتا، سرکشی دے اندر لگا رہ گیا وے، شہوت دے اندر لگا رہ گیا وے، نفسیانی خواہشات پوریاں کرن تے لگا رہ گیا وے. وہ بندہ دنیا دے اندر اللہ نے اس دنیا دی زندگی دیتی ہے، قیمتی لمحات دیتے ہیں لیکن ضائع تے برباد کریندا رہ گیا وے. دن قیامت دے اس بندے دا ٹھکانہ کیڑی جا ہونی وے. قرآن مقدس ان آیات دے اندر اللہ نے اس بندے دا ٹھکانہ بیان فرمایا وے. اور اللہ کیا فرماتا ہے قرآن دے اندر؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس بندے نے سرکشی اختیار کی تھی ہے، بغاوت اختیار کی تھی ہے، اللہ دی حداں تروڑیندا رہ گیا وے اور دے کان تے چوں بھی نہیں رہی کہ میں اللہ دی بغاوت وچ لگا کھلوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بغاوت وچ لگا کھلوتا وا. اللہ دی حداں پار کریندا رہ گیا وے، اللہ دی حداں نو توڑیندا رہ گیا وے. اور دوسرے نمبر تے واسر الحیات الدنیا، اور دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندا رہ گیا. ہائے مال تے ہائے پیسہ تے ہائے جائیداد، ہائے میں اتنی کوٹھیاں بڑھا کے نہ تے اتنی کاراں اکٹھیاں کر کے نہ، ہائے میری اتنی زمین ہونی چاہیے تے میری اتنی پراپرٹی ہونی چاہیے، اتنا میرا سٹیٹس ہونا چاہیے وے. دنیا دی زندگی دے اندر محو رہ گیا ہے، مگن رہ گیا وے اور آخرت دی قیمتی سرمایہ نو بھولیا رہ گیا وے اور دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندا رہ گیا وے. نماز دے اوقات نو اوقات ہی نے سمجھیا، نماز نو نماز ہی نے سمجھیا، گاہکاں دے پچھوں نماز چھوڑی رکھی ہے.
اور مال تے دولت دے پچھو ایک دوسرے دا حق دبائی رکھیاس اللہ قرآن مقدس کے اندر فرما رہے ہوئے اس بندے نے سرکشی کی تھی وے اور ساری زندگی اللہ دی قعود نو اور اللہ دی حدود نو توڑیندا رہ گیا وے اور دوسرے نمبر تے دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندا رہ گیا دنیا دا مال تے دولت اکٹھا کریندا رہ گیا ہائے میرا مال تے ہائے میرا پیسہ صبح شام اس نو مال دی ہائی اللہ دے کسے حکم دی اس نو چنتا احکامات دی چنتا کو نائی فرائض دی چنتا کو نائی یہ جے بندے دا ٹھکانہ دن قیامت کیا ہونا ہے مسلمانوں اللہ نے اس بندے دے ٹھکانے نو قرآن مقدس کی آیت کے اندر بیان فرمایا اللہ فرماتا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى جس بندے نے سرکشی کی تھی ہے میرے حکمت منہ موڑتے رہ گیا وے اور دوسرے نمبر تے دنیا دی زندگی نو ترجیح دے رہ گیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى دن قیامت میں اس نو سٹنا ہے تے دھیک دیو جنت جہنم دے اندر آگ دے اندر سٹیا وڑنا وے جہنم دی آگ دے اندر اس بندے نو ڈالیا وڑنا وے جڑا نفسیانی خواہشات دے پیچھے رہ گیا وے دنیا دی مال تے دولت اکٹھی کریندا رہ گیا وے دن قیامت اس بندے دا ٹھکانہ کیڑی جگہ ہونا وے بولو تو کیڑی جگہ ہونا وے جہنم کیڑی جگہ ہونا وے جہنم اور قرآن نو تھوڑا جا کھولن لگا وا کہ جہنم کوئی مذاق ہے آج تے دنیا مذاق بڑائی کھلوتی وے اور یاد رکھو جب تک جہنم دا تصور نہ ہو سی جب تک انسان جہنم دے عذابات دا پتہ نہیں ہونا اس وقت تک رب دی نافرمانی تو بچ نہیں سکدا جلے اس نو پتہ ہونا کہ میں قانون توڑیا تے مینوں یہ سزا ملنی ہے موٹر وے تے اگر گڈی چلے تے اوور سپیڈ کرے تے او دی ایک لائٹ ہوے اس نو کیا کٹیا ویندا وے چلان کٹ دیتا ویندا وے ڈرائیور اپنی لائٹاں بھی ٹھیک کر کے چلتا وے اپنی سپیڈ نو بھی برقرار کر کے چلتا وے یاد رکھو دنیا کی سڑک تے چلتے ہویا کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کیتی جا سکتی اگر قوانین دی خلاف ورزی ہو سی تو ادا چلان ہونے مسلمانوں اسی طرح اگر دنیا دے اندر رہ کے رب دے قانون دی خلاف ورزی کریندا رہ گیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتوں نو قتل کریندا رہ گیا دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندا رہ گیا تو دن قیامت ادا چلان بھی ہونا وے اور چلان جس جگہ تے ہونا وے قرآن نے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وقت ادا ٹھکانہ جہنم تو ہو رہا ہونا جہنم کیا ہے آئیے اس درس کے اندر جہنم دا خاکہ پیش کرنا ہے کہ جہنم کیا ہے جہنم دے عذابات کیا نے قرآن نے جہنم نو کس طرح بیان کی توے یاد رکھو مسلمانوں قرآن دے اندر رب نے دو ہی طریقے انسان نو اختیار کیتے نے ڈراون واسطے کدی کدی انسان نو جنت دی خوشخبریاں سنائیاں جا رہی نے اور جلے جنت دی خوشخبریاں میرا رب سنا رہا وے نال جہنم دے ڈراوے بھی سناون لگ کہ من گھنو تے جنت ملسی اگر دنیا دی زندگی دے اندر محب تے مگن رہ گئے ہو تو ایدا انجام کیا ہونا وے جہنم ہونا وے کہ جہنم کوئی معمولی جگہ وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ جبریل امین آیا اور اس وقت آیا کہ پہلے ان ندیت آندا اور وقت اور ٹائم نو آندا ہوندا لیکن آج ٹائم بدلی کے آیا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین دے چہرے نو ڈٹھا وے اور دا چہرے دا رنگ بھی بدلا ہے متغیر اللون ہے مسلمانوں اور چہرے دا رنگ فک ہوئے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل وقت بھی ہو نہیں ہے تیرے چہرے دا رنگ بھی ہو رہے وجہ کیا ہے جبریل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ آج میں رب دی جہنم وے کیا وے کیا رہے وہ نوجوانوں آئے سانو جہنم دا تذکرہ ہی بھول گیا جہنم دے تذکرے نہ ہو سن تے گناہ اور ودے ویسے جرائم اور زیادہ تھینے ویسے جب تک جہنم دے تذکرے نہ ہو سن نوجوانوں اس وقت تک نوجوان دی جوانی محفوظ ہی نہیں رہ سکتی کدی کدی یہ مقام بھی آندے ہوندے نے کہ جتے قانون بھی فیل ہو ویندا وے اور جتے ماں پیو بھی فیل ہو ویندا وے کوئی اکھ ویکھن والی نہیں ہوندی اوتے خدا دا خوف تے جہنم دے عذابات دا ڈر انسان دے ذہن وچ آندا ہے انسان اللہ دے سامنے اس نافرمانی تو مکمل طور تے بچ جائے آج دے دور دے اندر نوجوان فکری آزاد ہو چکے انہوں کوئی پتہ کو نہیں فیس بک تے اساں کے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب تے اساں کیا گند دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھے نے کہ ساری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے مسلمانوں اس وجہ نال کہ انہاں دے ذہن دے اندر آخرت دی فکر ختم ہو گئی وہ گناہ نو گناہ سمجھے دے گناہ نو گناہ تا سمجھنا جو سزا دا انہاں دے ذہن دے اندر کوئی خاکہ ہویا تو آج خاکہ دسن لگا جہنم کیا ہے
جبریل امین آ کے روندا بیٹھا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چہرے دا رنگ پھک ہویا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جہنم جو ویکھ کے آیا اس جہنم دا حلیہ میرے سامنے بیان کر۔ جبریل امین نے بیان کیتا سنو مسلمانوں اگر دل رکھ دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جبریل امین نے آکھیا یا رسول اللہ وہ جہنم ایو جی جہنم ہے کہ میرے رب نے اس جہنم نو 1000 سال تک دکھایا۔ 1000 سال تک کیا کیتا وے اودے انگارے نو دکھایا وے، پوری اگ نو دکھایا گیا یا رسول اللہ، اور 1000 سال تو بعد اس جہنم دا رنگ سفید ہو گیا۔ بس دوبارہ اس 1000 سال تک جہنم نو دکھایا گیا وے یا رسول اللہ دا رنگ سرخ ہو گیا وے۔ او دے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا لگا یا رسول اللہ 1000 سال تک دوبارہ اس نو دکھایا گیا وے۔ اس وقت جہنم دا رنگ مکمل طور تے سیاہ ہو چکیا وے، اودے شولیاں دا رنگ بھی سیاہ ہو چکیا وے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا لگا یا رسول اللہ اس رب دی قسم ہے جس رب نے تانوں حق دے کے بھیجا وے، اللہ دی قسم ہے اگر جہنم نو، نوجوانوں ذرا توجہ نال میری گل سننی نے، اس جہنم نو اگر سوئی دے دکھ دے برابر بھی اگر کھول دیتا ونے، دنیا والے واسطے سوئی دے دکھ دے برابر بھی اگر جہنم نو کھول دیتا ونے، جہنم دی گرمی تے بدبو دی وجہ نال ساری کائنات خود بخود مر سرکشاں واسطے عذاب تیار ہے، باغیاں واسطے عذاب تیار ہے، جڑا دنیا دے اندر رہ کے دنیا دی زندگی نو ترجیح دیتی رکھی وے، آخرت دی فکر ہی کوئی نہیں، آخرت دی چنتے میں کوئی نہیں، اذاناں ہوندیاں رہ گئیاں لیکن اذاناں سن کے مسلمان اپنی لڈو دی گیم نہیں اس نے چھوڑی، اور اپنی دکان اس نے نہیں چھوڑی، اور اپنا کاروبار اس نے نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں ای سزا کیا وے جہنم دی کہ جہنم دی ایک سوئی دے دکھ دے برابر بھی اگر سوراخ کر دیتا ونے۔ جبریل امین رو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیندا بیٹھا وے یا رسول اللہ جہنم دی ہوا دے نال اور اس دی گرمی دی وجہ نال روئے زمین تے جتنے انسان بھی ہیں چرند پرندے سارے جہنم دی تپش نال مر ونجن، اور آکھن لگا یا رسول اللہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حق دے کے بھیجا وے، جہنم دا جڑا دروغہ سپاہی جس نے اپنی زبان دے اندر آکھا چاہ وہ سپاہی اتنا بد صورت ہے مسلمانوں کہ اگر صرف اہل دنیا دے صرف جھانک دے وے، صرف جھاتی چا پاوے، اتنا بد صورت ہے اور اتنا بدبودار ہے کہ اسے جھاکن دی وجہ نال اور دی بدبو دی وجہ نال روئے زمین تے کوئی انسان زندہ بچے۔ اتنا عذاب اگے تیار ہے مسلمانوں۔ اور تیسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دا جڑا زنجیر ہے، جہنم دا جڑا زنجیر جڑا جہنمیاں واسطے تیار کیتا گیا وے یا رسول اللہ وہ پورا زنجیر نہیں، او دا ایک کنڈا حلقہ جس مر اساں اردو دے اندر آ جا، ایک کنڈی اگر پہاڑاں دے اوتے سٹ دتی وجے، جڑے دنیا دے پہاڑ نے، دنیا دے پہاڑاں تے ایک کنڈی جہنم دے زنجیر دی سٹ دتی وجے تے سارے دنیا والے پہاڑ پگھل ونجن، ریزہ ریزہ تے چکنا چور ہو ونجن، اور اس کنڈی دے سامنے کھلو بھی نہیں سکتے، سارے پہاڑ زمین دی تہہ دے اندر لہ ونجن۔ یہ جہنم دا خاکہ جبریل امین بیٹھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو سنیا دے، جلے سنا رہے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبی یا جبریل، حسبی یا جبریل، جبریل بس کر، اس تو اگے بیان نہ کریں کہیں آمنہ دے لال دا دل نہ پھٹ۔ مسلمانوں سانو سوچنا چاہیے ایسا کیا زندگی گزار رہے ہیں، بھید بکریاں لی زندگی گزار رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کے حکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اتنے اگے بیان نہ کرے پیا ورنہ آمنہ دلال دا کہیں دل نہ پھٹ وجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین در چہرہ چاہ کے بیٹھا، ملائکہ دا سردار جبریل امین بھی اکھاں وچ آنسو لے کے، اور جبریل امین بھی رو رہا ہے، آمنہ دلال بھی رو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تو کیوں رونا وے، تینوں کیا روایا وے، اور تیرا تا بڑا مقام ہے، تو تا بڑا عزت والا وے۔ آکھا لگا یا رسول اللہ واقعی میں عزت والا ہوں، لیکن جڑا مقام میرے دل دے اندر ہے اور میرا جڑا مقام ہے ہو سکتا ہے کل ایو جی کوئی آزمائش آوے تے میں اپنے مقام تو کلے ہٹا نہ دیتا، یعنی شیطان تے آزمائش کیتی گئی تے آج تک قیامت تک لعین اور بےمان قرار دیتا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین بھی دوئے معصوم عن الخطا دوئے روندے بیٹھے نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے نے، جبریل امین بھی رو رہے ہیں۔ نوجوانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تو ندا دیتی گئی
فرمایا میرا محبوب اور جبریل گھبراون دی لوڑ کو نہیں، اللہ نے تھانوں نافرمانی تو امان دے دی، تسا نافرمانی دے نزدیک بھی جا سکتے۔ اس بعد جبریل امین نے پروانہ سنیا، جبریل امین آسمان تے ٹر گیا، میرا نبی اپنے اس جگہ تو نکلے ہوئے انصار دی گروہ دے قریب گزرے ہوئے، اور وہ انصار لوگ ہنستے بیٹھے کھیل کود کر دے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا خبردار ہنستے بیٹھے ہو، حتیٰ کہ جہنم تھوڑے پیچھے لگی، جہنم تھوڑے اسی کدی تصور کیتا بھی میں سمیت میں بھی اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر شمار کی تھی بیٹھا ہاں، میں بھی اپنے اعمال دا جائزہ گنا، تسا بھی اپنے اعمال دا جائزہ گنو کہ ادی کسی رات دی تاریکی دے اندر جہنم نو بھی کدی زہر بحث کیتا وے، سیاسیاں دی گفتگو سانو یاد ہوندی وے، ٹک ٹاک سانو یاد ہوندا وے، فیس بک دے اوتے سانو باقی ہر خرافات یاد ہوندی وے۔ ہوئے نوجوان کدی چار پائی تے لیٹ کے کدی جہنم نو تصور لے کے آیا کر کہ اس جہنم دا انگارہ کیڑا وڈا وے، اودے دروغے کتنے سخت نے، اودے عذابات کتنے انسان واسطے تیار کیتے گئے نے۔ جبریل امین بھی معصوم ہے، آمنہ دا لال بھی معصوم ہے، دوئے معصوم ہو کے جہنم تو پناہ منگ دے بیٹھے نے۔ اوے میں خطا کار ہوں، میں تے گناہاں دی پنڈا سر تے لے کے میرے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے، مسلمانوں یہ گل ٹک دی سانو تے اور رونا چاہیے وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم تھوڑے پیچھے لگی وی اور تسا مسکرا رہے ہو، ہنس رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دے عذابات جڑے میں جان دواں، اوے انصاریو اگر تساں نوں پتہ لگ ونجے اللہ دی قسم ہے تساں روز زیادہ ہسو، ہسو گھٹ، تھانوں کھانا ہی بھول ونجے، پینا ہی بھول ونجے، بیوی ہی بھول ونجے، ہر شے بھول ونجے، اور جنگل جا کے آؤ زاری کرو اللہ دے سامنے، تضرع کرو اور اس تو امان اور معافی منگو۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، جڑا بندہ دنیا دے اندر سرکش رہ گیا، دنیا دے اندر باغی بن کے رہ گیا، دنیا دے اندر اللہ دی حدود نو پار کرے دا رہ گیا، اللہ دی حداں نو توڑے دا رہ گیا اور دنیا دی زندگی دے اندر مگر رہ گیا۔ کدی جنازے دے اوتے ویکھیا کرو، جڑی میت ہوندی ہے نا وہ انسان واسطے عبرت دی جا ہوندی، اور میت پھکار پھکار کے آکھدی وے اوئے میرے تے جنازہ پڑھن والیا میرا چانس سے ختم ہو گیا، میرا چانس سے ختم ہو گیا ہے، اوئے جنازہ پڑھانے لے تھوڑے کول سانس ہی باقی ہے تے چانس بھی، لیکن اساں جنازے پڑھ دیا عبرت حاصل نہ کریں دے، اساں میت اٹھا کے گھر جو لے وینیا عبرت حاصل نہ کریں دے، کفن پوینیا عبرت حاصل نہ کریں دے، قبر دی پاتال دے اندر مردے نو اتار کے آنیا لیکن عبرت حاصل نہ کریں دے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ چند دہاڑے دی زندگی ہے، آخرت مقابلے دے اندر یہ کوئی زندگی نہیں ہے جس بندے نے اس دنیا نو انجوائمنٹ دے اندر لائی رکھے، انجوائے کرنے دی جی دو چار دہاڑے ہیں جی، وہ جی جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی مستانی بھی ہوتی ہے جی، جوانی ہے جی یہ کرنے دے اور وہ کرنے دے۔ یاد رکھو نوجوان میری اکھاں دے سامنے بیٹھے، کسی سے تنقید مقصود نہیں ہے، میں کئی دفعہ یہ حدیث سنا چکا، بس سناون لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان نو رش کرنا چاہیے اپنی جوانی تے، جس جوان نے اپنی جوانی رب دی راہ دے اندر اور رب دے سجدے دے اندر گزاری وے اور بد نظری نہیں کی، دنیا دے اندر اس نے رہ کے دنیا دی زندگی نو ترجیح نہیں دیتی، اپنی جوانی رب دی راہ دے اندر کھپا کے آیا وے، دن قیامت میں آمن دا لال اس نو آکھ رہا یہ جے جوان نو میرے رب نے اپنے عرش دا سایہ نصیب، کیڑا بڑا مقام ہے نوجوانوں۔ اساں پیسے نال جہنم خرید رہے ہیں، پیسے نال کیبل لوائیں دے پیا پیسے دے نال، دا بل پے کر رہے ہیں پیسے دے نال، اور نیٹ تے پیکج لا کے اس تے خرافات دیکھ رہے ہیں پیسے نال، لیکن دنیا دے اندر جنت سانو مفت ملدی، مسجد دے اندر آنے ہیں کچھ دینے ہیں، لٹری نہیں اساں فری استعمال کرنے ہیں، ٹوٹیاں بھی فری استعمال کرنے ہیں، مسجد دے پکھے بھی فری استعمال کرنے ہیں، فری جنت ملدی پئی ہے، ہنن والا کوئی نہیں، تے پیسے نال جہنم لوگ خرید کے اپنے گھراں دے اندر لوائی کھلوتا وے۔ انہاں لوگاں دے بارے فرمایا فإن الجحیم ہی المأوى، جڑا بندہ سرکش بن کے رہیا، باغی بن کے رہیا مسلمانوں اور دنیا دی زندگی نو ترجیح دے کے رکھی، فإن الجحیم ہی المأوى، اس بندے دا ٹھکانہ کیا ہے؟ اور یہ بھی دسی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پوچھا کہ میکائیل ہستا کیوں نہیں، یہ چہرے تے مسکراہٹ میں کدی نہیں ڈٹھی، تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جدوں دی جہنم بنی ہے، جدوں دی جہنم بنی ہے اس دہاڑ تو لے کے آج تک میکائیل دے چہرے تے مسکراہٹ خوف دی وجہ نہ
اور یہ بھی روایات اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے جہنم نو پیدا کیتا گیا اُدھی اگ دے شولے بھڑ کے نے فرشتے سجدے دے اندر گر گئے نے اور کمبل لگ گئے اور ڈر گئے نے۔ اللہ فرمایا میرے فرشتے ہو میں تھانوں جہنم واسطے پیدا نہیں کیتا، میں تو تھانوں اپنی عبادت واسطے۔ لیکن بات بھی جہنم دے تذکرے سن کے دنیا دے اور معصوم فرشتے رب دے سامنے تھر تھراں دے نے، لیکن میرا کیا حال ہے، مسلمانہ دا کیا حال ہے؟ اسانو اپنے گریبان دے اندر سوچنا چاہیے۔ جہنم دا خاکہ قرآن مقدس کے اندر بڑا ہی لمبا اور طویل بیان کیتا گیا ہے، اللہ دی قسم ہے۔ اور جہنم دے وچ جڑا سب تو بڑا عذاب ہونا ہے وہ اگ دا عذاب ہونا، اگ دے شولے ہونے نے اور مختلف نامہ دے نال تعبیر کیتا گیا ہے۔ اور اگ دی تپش کتنی ہونی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دی اگ نالو جہنم دی اگ 70 گنا زیادہ تیز۔ کتنی گنا؟ ایک ماچس تیلی دی بندہ لاوے ہاتھ تے رکھے برداشت کر کے نہیں برداشت ہوندی نوجوانوں، لیکن اس اگ کو 69% زیادہ آگ جہنم دے اندر میرے رب نے گناہگاراں واسطے اور دنیا دے وچ سرکشی کرن والے واسطے اور دنیا دی زندگی نو ترجیح دیون والے واسطے تیار کر رکھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دی گہرائی کتنی ہے؟ جہنم دی گہرائی دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دے منہ تو اللہ نے ایک پتھر پھینکیا اور اس پتھر نو جہنم دی گہرائی دی وچ 70 سال وہنے لگے۔ کتنے؟ 70 سال ون کے لگے نے۔ 70 سال تک وہ مکمل طور تے سفر کریں دا رہ گئے وے۔ 70 سال تو بعد وہ جہنم دی تہ تک پہنچے وے۔ اتنی گہری جہنم اور اتنی سخت دی آگے کہ اللہ قرآن دے اندر اس آگ دی کٹی گریاں بیان کر رہے وے اور اس آگ دی اذیت بیان کر رہے۔ کدی اللہ فرماتا ہے لظا انہو لظا، وہ آگ لظا وے۔ لظا دا کیا معنی؟ لپیٹن والی آگ، لمبے والی آگ جڑا انسان دے منہ بھی ساڑے تھی تے سر دے وال بھی کیا کرتے۔ اور کتھائیں قرآن نے اس آگ نو پتہ ہی کیا کہے وے؟ سقر، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، میں تنو سقر ساڑے سا میرے محبوب تھانو کیا پتہ سقر کیا ہے؟ مسلمانوں سقر دا معنی وے پھلسارے والی آگ۔ کیڑی آگ؟ پھلسارے والی آگ۔ اور کتھائیں قرآن نے اس آگ نو حطمہ آگ سورۃ ہمازہ پڑھتے نو پتہ لگ گیا اللہ دی قسم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اوے نوجوانو اللہ قرآن دے اندر فرما رہے ہیں میں تینوں اس اگ دے اندر سٹ دے ساں جڑی حطمہ آوے۔ حطمہ کیڑی اگ ہے؟ فرمایا انی گناہگار فاسق فاجر کافر مشرک نو اس اگ دے اندر سٹا وینا وے، اس اگ نے وہ پورے وجود نو چکنا چور کر دھائیاں کر دے منا وے۔ تو یاد رکھو اس اگ کو کیا منگنی چاہیے وے؟ پناہ منگنی۔ اور ایو جے اعمال تو بچنا چاہیے وے، ایو جے اعمال نہیں کرنے چاہیے کہ دن قیامت اللہ نہ کرے سانو اگ دے اندر کدے وجنا نہ پے ونجے تو دنیا دے اندر رہ کے اپنا آپ سنبھال کے رکھ، اکاؤنٹبلٹی کرا۔ صبح نو دکاندار دکان کھولیندا وے اور شام تک جلے سارے گاہک شاہک ختم ہو ویندے نے وہ سارا کھاتا کھول کے اپنا احتساب کریندا بیٹھوندا ہے۔ آج میرے اتنے گاہک آئے نے، میری اتنی وصولی ہوئی ہے، میرا اتنا فائدہ ہویا وے، میرا اتنا مال میرے دکان چبار میں فروخت کیتا وے۔ کدی چار پائی تے لیٹ کی یہ بھی سوچنا کہ آج میں رب کی فرما برداری کتنی کیتی ہے، اتنا فرمانی کی ہے۔ کبھی سوچے آج سوچنا بھی، آج سوچن دا مقام ہے۔ آج سوچے سو تے کل شرمندگی تو بچ، آج اگر خیال کر سا تے کل شرمندگی تو نوجوانوں بچ سا۔ رب کعبہ دی قسم ہے دنیا دی شرمندگی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آج کوئی داڑھی رکھنے تے آ کے لوگ میرے اتنے گلا کرتا ہے جی، لوگ میں مول بھی آکر لگ ویسی اللہ دی قسم ہے شرمندگی برداشت کر گنو نوجوانوں، کل دن قیامت ہے میرے رب دی شرمندگی تو بچ میں کیڑا تھانو حال سناوا، کیڑا درد دل تھانو سناوا۔ اللہ دی قسم ہے جدن میں حدیث اور قرآن دی ان چیزاں دا مطالعہ کیتا میرا دل پھٹتا، میرا سینہ پھٹڑ تے آندا وے، ہائے میرا وجود ہی اتنا نہیں ہے کہ میں اتنی آگی نہیں برداشت کر سکاں۔ لیکن اگر میں دنیا دے اندر سرکش بن کے رہا، اگر دنیا دی زندگی نو میں ترجیح دیتی تو میرے رب نے مینوں میرا ٹھکانہ وہ بناونا ہے جڑا میں بیان کر سکاں۔ تو یاد رکھو جہنم دی اگ تو پناہ منگیا کرو، جہنم دی اگ دے بڑے نام نے مسلمانوں۔ اور ایک جہنم دی وادی ہے زمہریرہ، اتنے جہنمیاں نو سردی دا عذاب دیتا ہوا اور جہنمیاں نو ہنکی نہیں بیڑنا وے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام کہ دن قیامت دے مجرم اپنے چہرے تو پہچانے ویسے
انہاں دے چہرے کنی ہونے نے سورۃ انا سورۃ یونس اللہ فرماتا ہے کأنما اغشیت وجوہم قطعا من اللیل مظلما جہنمیہ دے چہرے انی ہونے نے جنی کالی سیاہ رات ہونے اور انہاں دی اکھاں نیلی ہونے نے چہرے کیا ہونے نے کالے سیاہ ہونے نے اور وہ چہرے تو پہچانے والے سرکش کھلوتے نے مجرم لوگ کھلوتے نے باغی لوگ کھلوتے نے اللہ لنو جہنم دے اندر کس طرح تیمان کے سٹناوے قرآن آتا ہے فیوخذ بالنواصی والاقدام اللہ فرماتا ہے میں انہوں دی پیشانی تو والا تو پٹ نپ کے اور پیرہ تو گھیل کے فرشتے پیشانی چوں نپیسن اور پیرہ چوں نپ کے جہنم دے اندر گھیل کے ساتھ اور جلے جہنم دے اندر پوئسن اتھے کیوں ہونا وے اللہ جہنم دے اندر لباس اتار دیتا ہونا وے قرآن دی آیت میری اکھا دے سامنے وے سورۃ انا سورۃ حج اللہ فرماتا ہے آج جہنم دے تنو قرآن کو تذکرہ سناوا اللہ فرماتا ہے فالذین کفروا قطعا لہم ثیاب من نار جلے جہنمیوں جہنم میں سٹا ہونا وے انہوں آگ دا لباس پہلایا کیڑا لباس آگ دا لباس تارکول دا لباس تانبے دا لباس پہنایا ورنے وے اور انہوں دا بچھونا بھی آگ ہونا وے انہوں دا اوڑنا بھی کیا ہونا وے تلے علی کیا بھی آگ جڑا لباس ہو وہ بھی کیا ہے کیا مطلب عذاب ہی عذاب ہے کر بھی مسلمانوں اور جلے عذاب بسی اور بھوک لگنی وے جلے بھوک لگنی وے تے روٹی منگنی روٹی دیتی ونجے جی بھوک لگ گئی ہے جی بڑے عذابات کے اندر مبتلا ہوا اللہ فرماتا ہے میں جہنمی واسطے چیز تیار کر رکھی وے سورۃ انا سورۃ دخان اور اٹھا قرآن 5 سپارہ میرے سامنے کھلا وے اللہ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم اللہ اکبر کیا کیا چیز سناوا مسلمانوں ان شجرۃ الزقوم اللہ فرماتا ہے میں جہنمی واسطے زقوم تیار کی زقوم تھوڑتا ایک درخت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زقوم دہی قطرہ بھی اگر زمین تے انڈیل دیتا ونے یہ ساریاں کھاون پیون دیاں ساریاں شیئں ختم ہو سیر آلود ہو ونن خورد نوش دیاں ساریاں چیزیں ختم ہو ونن جہنم دے اندر جلے باقی سرکش دنیا نو ترجیح دے والا آدمی گیا پہ ہوسی اس نے آگ دا لباس پایا ہوسی حال دعائی ہونی ہے کھاون واسطے دیتا ونے جی فرمائی ان شجرۃ الزقوم زقوم دیتا ونے اور جلے زقوم اندر وینے طعام الاسیم گناہگاراں دا کھانا زقوم ہونا تھور دا درخت ہونا وے اور قرآن کیا دا کل محل یغلی فی البطون تیل دی تھل چھٹا کو دا رنگ ہونا وے کغلج الحمیم خذوہ فاتلوہ الى سواء الجحیم جلے اس کو کھادا ویسی پیٹ دے اندر جنی بہندا ویسی ساریاں پیٹ دیاں آندرہ کپی کے باہر اور پاخانے دی رات ساری آندرہ سارا پیٹ کے ویسی کپی کے باہر ویسی اتنی تکلیف ہو سی اور دوسرے مقام تے قرآن افتا وے انہوں کھاون واسطے دیتا ویسی ذریع لا یسمن ولا یغنی من جو جلے منگسن روٹی کھانا وہ جی کھانا دیتا ونجے جی روٹی دیتی ونجے فرمایا خاردار کنڈیاں لیاں جھاڑیاں انہوں دے منہ دے اندر دنیا ویسی کھوائیاں نہ ویسے جمہور ہومنی میں جڑی لوہارا کھلون دی وے اس دا منہ پٹیا ویسی اور پٹ کے کھانا وہ خاردار جھاڑیاں ہوتے منہ چلتیاں ویسے اور تیسرے نمبر تے جہنمی نو کھاونا سکے دیتا ویسی سا غصہ سورۃ مزمل جا کے مطالعہ کر سا غصہ اللہ فرماتا ہے یہ جا کنڈے دار کھانا دیتا ویسی کہ جلے حلق ویسی تے اڑ ویسی حلق ویسی تے کی ویسی اڑ ویسی جلے اڑسی اس لے پانی منگسی اس لے کی منگسی پانی میں ہائے پانی میں دیتا ونجے ہائے میں مر گیا وہاں تا قرآن دے الفاظ ماء حمیم سخت گرم قسم دا پانی دیتا ویسی ماء حدید سخت قسم دی اور جہنمی دا پیپ اس نو پلایا طعام الاسیم اور من غسلین اور جہنمی دا جڑا خون دا جڑا زخمہ دا جڑا زخمی پانی ہونے وہ پلایا ویسی اور اللہ دا قرآن دا جلے سارا پیتا ویسن بجلے نک گھنسی دا منہ پٹ کے او دے سر دے تے ڈول گرم پانی دے سٹے ویسن اور پورا وجود دھائیاں بکھر ویسی یہ جے عذاب اللہ نے اس بندے واسطے تیار کر رکھے نے جڑا بندہ دنیا دے اندر سرکشی کر کے گیا وے دنیا دی زندگی نو ترجیح دے کے گیا وے یہ چھوٹے جے میں حوال جہنم دے بیان فرمائے نے بجلے عذابات ہو سے اور عذابات اتنے ہونے نے سخت ہونے نے کہ رب العالمین نے قرآن ادا کہ ایک دوسرے نو لعنت ملامت گالم گلوچ ہوسی اور کیا سن جہنم دے دروغ نو اکسن یا مالک اے مالک رب کو دعا کر کہ سارا کم تمام تھی اسانو موت آ ونجے اس عذاب نال چنگا
اس لیے اس مالک دروغے نے آکھنا ہے انکم ماکثون اوے تساں تے ہمیشہ رہنا ہے جہنم میں جو نکلن واسطے کوئی آیا نہیں ہے تو جہنم پورا ٹھکانہ وے پوری جگہ ہے مسلمانوں آج دنیا دے اندر رہ کے اساں اس جہنم تو پناہ بھی منگنی چاہیے اس جہنم دے جڑے اعمال برے اعمال نے جڑے انسان دنیا دے اندر کرے سی او دا ٹھکانہ کی ہو سی جہنم دے اندر ہو سی بڑے بڑے عذابات ہونے نے جہنم دے اندر بچھو ہونے بٹھوئے اور کتنے بٹھوئے ہونے نے اللہ خچر خچر جتنے بٹھوئے ہونے کتنے خچر خچر جتنے بٹھوئے ہونے نے اور سپ بوختی اٹھ جتنے سپ ہونے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بٹھوئے اور ایک سپ نے بھی انسان ڈس گیا تو او دے ڈسن نال تکلیف 40 سال تک رامنی اتنا تک رامنی اور جہنم دے اندر ایک وادی ہے مسلمانوں وہ وادی غی ہے کیا وادی فسوف یلقون غیا سورۃ انا سورۃ مریم میں اللہ نے قرآن دے اندر اس وادی کا ذکر فرمایا اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیڑی جہنم دی وادی غی ہے جہنم بھی اس کو 400 مرتبہ پناہ منگتی ہے کتنی مرتبہ آپ سوچو جس کو جہنم پناہ منگے اس کے اندر عذابات کتنے تیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہنم دی اس وادی دے اندر اس بندے نو سٹیا وینا وے جڑا بندہ اپنی نمازاں نو ضائع تے برباد کیا 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 سناواں کیا کیا غم تھانو درد دل سناواں کہ دل کے پھپول جل اٹھے دل ہی کے داغ سے اور گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گئی ہوئے اور یہ جی وادی وے کہ 400 مرتبہ اس تو جہنم پناہ منگ دیوے اس دے اندر اس بندے نو سٹیا وینا وے جیڑا بندہ نمازاں نو کیا کردا وے برباد کردا وے اور دوسرے نمبر تے نفسیانی خواہشات دا غلام بنیا وے شہوت پرستی دے اندر لگا ہویا وے یہ دو بندے نمازاں نو برباد کرن والے اور نفسیانی خواہشات دے پیچھے چلن والے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن قیامت اس گناہگار آدمی نو اس وادی غی دے اندر سٹیا دنیا دے اندر اسانو چاہیے کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جڑی ہے یہ آخرت دی کھیتی وے کیڑ شے انسان تے گڈے سی دن قیامت وہ پٹے سی وہ اگر انسان دنیا دے وچ زمین دے اوتے گوارا کڈے تے کدا چھولے چائے یا اگر کڑک کڈے تے کدا چھولے چائے یہ نہیں ہو سکتا نماز ہی میں نے پڑھا تے دن قیامت میں کچھ نہ تھی وے روزے میں نے رکھا تے دن قیامت میں کچھ نہیں تھی وے قرآن دی تلاوت ہی کرا تے دن قیامت میں کچھ نہ تھی ایڈا خالہ جی دا کوئی واڑا وے یاد رکھو دنیا دے اصول دے مطابق اگر انسان مکئی گریندا وے تے گندم نہیں چاہ سکدا گندم گریندا تے مکئی نہیں چاہ سکدا اس وجہ نال دنیا دے اندر اگر انسان گناہ دی فصل گریندا وے تے کال انسان نو جنت نہیں مل سکدی اس گناہ دی فصل دی کٹائی انسان نو جہنم دی صورت اندر ملنی وے تے اسانو دنیا دی زندگی جڑی 50 ہے 100 50 ہے 60 ہے 40 ہے اتنی زندگی بھی ہے اسانو ان زندگی نو برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس نو کام دا بڑھاونا چاہیے وے اور اللہ دی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری دے اندر زندگی گزارنی چاہیے وے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خود ہی دی دعا منگدے ہوندے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے یا اللہ من جہنم دے عذاب تو پناہ دے یہ دعا یاد کر کے نو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ 3 مرتبہ جہنم تو پناہ منگ دے جہنم رب دے سامنے عرض کرن دی مولا اس نو میرے تو بچا کے میرے تو کیا کہ بچا کے اور جیڑا بندہ جنت نو طلب کر دے جنت الفردوس نو طلب کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جے بندے دے بارے جنت الفردوس آدھی یا اللہ یہ بندہ جہنم دے قابل نہیں ہے یہ میرے اندر آمر دے قابل ہے لہذا اس واسطے میں میرا فیصلہ سانو چاہیے کہ آج تو بعد اپنی فکر کرنی چاہیے جیسا کہ نہیں وہ اعمال تے نہ کرے جڑے رب دی سرکشی والے اعمال ہیں وہ اعمال تے نہ کرے جڑے رب دی بغاوت والے اعمال ہیں اور دنیا دی زندگی نو کہ آخرت دی زندگی تے ترجیح نہ دیندے پے جس بندے نے 2 کم کیتے نے فإن الجحیم هی المأوى اوتا ٹھکانہ کتھے ہونا وے اور جہنم دا میں سارا خاکہ تو سامنے پیش کر دیتا وے انسان نو چاہیے کہ جہنم کو پناہ بھی منگے انشاءاللہ اگلے درس میں میں جنت دا خاکہ پیش کرے انشاءاللہ عمل کرن توفیق عطا فرما رب الحمدللہ یا رحمن الرحیم یا رحمن الرحیم یا ذل القوة یا حی یا قیوم اللهم صل
اے اللہ جہنم کی آگ بچا، اے اللہ جہنم کے دھوئیں اے اللہ عافیت علی معاملہ دینا، دنیا آخرت کی عافیت نصیب فرما۔ اللہ جتنے احباب کے موجود ہیں اللہ انہوں نے جائز خواہشات میں پورا فرما، جتنے نوجوان کے موجود ہیں یا اللہ وہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ انہوں نے حلال دی روزی عطا فرما، حرام دی ملک میں تو محفوظ فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان دی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جیدی مدارس کی علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی ناموس دی اور ختم نبوت اور صحابہ کی ناموس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ بیان کیتا اے اللہ کی رضا بخش قبول فرما۔ اے اللہ سارے دلوں کے اندر جہنم کی خوف اور جنت کی طلب پیدا فرما، آمین۔ مناظر له ولا مزيد له ولا ملد جلد بدك نسب جذب طيب عيب حسب حسب كتب دتك جذب لا اله الا الله وحده لا شريك له